وہ بات ہے جس سے چاہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لو کہ شفاعت مبارکہ اس انسان کے حق میں پیش فرمائے گا. حق تعالی جل شانہ اگر حق تعالی نہ چاہے، اگر حق تعالی جل شانہ نہ چاہے تو ہم میں سے ایسا کون ہے کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اپنی زبان سے بیان کر سکے؟ خود بتاؤ، کوئی اپنے دم پر نہیں. جسے یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ جو ہیں وہ تو صرف وہی چاہ رہے ہیں کہ درود پڑھیں. دراصل حقیقت کی بات ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حق تعالی جل شانہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے اور ارادے اور رضا مبارکہ سے ہوتا ہے. کیسے کوئی ان کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہو جائے گا؟ وہ اکثر ایک عالم دین ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب فرشتے آپ کی روح مبارکہ کو قید کرنے ہیں، اول تو ایسا ہے نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مگر بقول لوگوں کے عالم دین کے میں مثال دے رہا ہوں کہ جب فرشتے آپ کی روح مبارکہ کو قید کرنے آئے تو انہوں نے کیوں اجازت مانگی؟ ملائکہ یہ نہیں کہ ملائکہ کمتر ہے، نہیں، ملائکہ محترم ہے، مگر ان سے کہیں کروڑوں درجے انتہا سے زیادہ درجے بڑھ کر حق تعالی جل شانہ کے اپنے بندے حق تعالی کے ہاں محترم ہیں ہم. اور کیسے ممکن ہے کہ حق تعالی جل شانہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ کو یہ جو بندے ہیں ہم جو درود پڑھ رہے ہوں یہ صرف حق تعالی کے چاہنے سے ہی پڑھ رہے ہوں؟ نہیں، صرف حق تعالی ہی نہیں چاہ رہا حق تعالی جل شانہ ہے. رضا مبارکہ اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل مبارکہ ہے. آپ سب کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضا، حق تعالیٰ کا ارادہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ ہے کہ آپ درود پڑھ رہے ہوں. ایسے ہی تھوڑی آپ کے دل میں اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو یا ادب اور احترام ہو تو وہ کس کے چاہنے سے آ گئی؟ وہ کس کے چاہنے سے آ گئی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو درود تو وہ چیز ہے کہ جو حق تعالی جل شانہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ حقیقت کی بات ہے. کسی نماز میں آپ نے دیکھا، کسی حج میں آپ نے دیکھا، کسی عمرے میں آپ نے دیکھا، کسی روزے میں آپ نے دیکھا، جس چیز کی تعریف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ سب کچھ محترم ہے، سب کچھ. مگر ایک درود ایسی چیز ہے جس کو حق تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو درود پڑھتا ہے، حق تعالیٰ نے نہیں، حق تعالیٰ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے بندے، جب تیرا درود مشتق تیرے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ہم بھی تجھ پر سلام فرماتے ہیں. ہر لمحے، ہر وقت جب آپ درود پڑھ رہے ہیں تب آپ جان لیجئے کہ آپ کی جانب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرما رہے ہیں. سلام کیا ہے؟ سلام سلامتی ہے انسان پر، مومن پر. مومن ہوتا ہے وہ انسان جو درود پڑھے، مومن ہوتا ہے. ورنہ آپ تو خود کہتے پھرتے ہیں، ہم سب تو جانتے ہیں، ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو حق تعالیٰ کی جو ساری چیزوں کا خیال آ رہا ہوتا. پھر آپ تو اپنی نماز کی گارنٹی خود ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہم کیا بات کریں. مگر درود ایسی چیز ہے، خیال کہیں بھی ہو درود منہ سے نکل رہا ہے تو درود بھی قبول، پڑھنے والا بھی قبول ہے. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ جو اخلاق کی ہم بات کر رہے تھے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق جو بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے وہ حرف آخر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں ہے. کوئی اس کو بڑھائے گا تو وہ بدتمیز اور وہ بدعتی کہلائے گا. بدعت کسی کہتے ہیں آپ کو میں بتاؤں؟ بدعت حق تعالی جل شانہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں اپنے آپ کو زیادہ عقل مند ظاہر کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ سب سے بڑی بدتمیزی کی بات ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عقل مبارکہ ہے، آپ ہم اور ہماری حیثیت بھی نہیں کہ ہم تعریف کر سکیں. لیکن بات تو یہی ہے، بات تو سچ ہے. آپ لوگوں سے آپ سب کچھ کر رہے ہوں، آپ سب کچھ، مگر اگر آپ کی زندگی میں درود نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
کیسے ہو سکتا ہے حق تعالی جل شانہ ساری زندگی کہہ رہے ہوں کہ بندے تو نے جب درود پڑھتا ہے میں تو تیرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہوں، تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوں، تجھ کو اپنی رحمتوں میں سمیٹے رکھتا ہوں، تجھ پر رحمت کی چادر ڈھانپ دیتا ہوں، اور جب موت کا وقت آئے تو حق تعالی جل شانہ پوچھیں بھائی تو کون؟ کیسے ممکن؟ میں تو اکثر کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ مطلب ہی نہیں ہے، مطلب ہی تو ہم ہیں جو اپنے اپنے حق تعالی جل شانہ کو مطلب سے یاد کرتے ہیں، مگر ہے وہ پاک ذات کہ مطلب پہ بھی یاد کرنے پہ ہی ہمیں خوش ہوتا ہے کہ پورا کر دیتا ہوں ان کا مطلب، ہے میرے بندے، ہے میرے بندے۔ انسان کو حرمت دی ہے حق تعالی جل شانہ نے بہت حد سے زیادہ، یہ نہیں کہ جا کے کسی کے بھی پیر وغیر کے پیر پکڑ لیے یا گئے قبروں کو، صحابہ کرام کی بھی قبریں ہوں تو سجدہ سر مت جھکاؤ، سر نہیں جھکاؤ، صحابہ کرام کی قبریں بھی ہوں، آپ تو پیر فقیروں کو سمجھ رہے ہوں گے، میں پیروں کی بات تھوڑی کر رہا۔ آپ کا جو یہ ماتا ہے یہ سب سے زیادہ تب جچتا ہے جب یہ حق تعالی جل شانہ کے قدموں کو چھو رہا ہو۔ آپ جب سجدہ کیا کیجئے، یہ جیسے شکرانے کا سجدہ کرتے ہوں یا کوئی، تو آپ اپنے رب سے حق تعالی جل شانہ سے یہ کہا کیجئے کہ اے حق تعالی میں بھی اسی قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوں جن قدموں میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قدم سجدہ ریزی فرمایا کرتے تھے، یہ کہہ کے سجدہ کیا کیجئے، یہ کہہ کے کیجئے، یہ نیت کر کے کیجئے، جب بنا نماز کے یعنی نماز میں کہہ رہے ہوں۔ مگر سچ بات تو یہ ہے آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی ہر وہ عبادت جو آپ حق تعالی جل شانہ کے لیے کر رہے ہوں، ایک نقطے کی بھی کسی کو کر رہے ہوں مدد حق تعالی کی خاطر، وہ قبول، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو وہ حق تعالی رد کر دیں گے، مگر رد تب کریں گے جب آپ نے درود نہیں پڑھا ہوگا۔ کس نے سکھایا ہم کو کہ انسان کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، انسان کو ہدیہ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، انسان کو، یہ تو وہ عمل کی باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے زیادہ بات تو یہ ہے کہ جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں اپنی حیات طیبہ سے پہلے، حیات طیبہ کے بعد اور آج بھی ہمارے حق میں دعا فرما رہے ہوں، اور ہم ان کے حق میں دعا نہ فرمائے تو پھر ہم کیا کریں؟ نماز کی جہاں تک بات ہے تو آپ خود سوچیے، آپ اپنی نماز کو کہیں گے یہ تو دین میں حق تعالی جل شانہ نے حکم فرما دیا، یہ حق تعالی نے حکم فرمایا، یہ حق تعالی کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ جب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا دل چاہنے لگے تو تم سمجھ جب پہلے پڑھی گئی نماز تمہاری قبول ہو گئی، یہ تصدیق۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ ہمارا تو دل نہیں لگتا نماز دل لگنے سے نہیں پڑھی جاتی، مگر ہاں جس عبادت میں آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہاں میں تو دل کا حال نہیں جانتا، مگر ہاں محسوس تو کر سکتا ہوں حق تعالی جل شانہ کے ارادے کے تحت۔ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوں سب کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز میں مزہ آتا ہے تو وہ درود پڑھنے میں آتا ہے۔ سب سے زیادہ حق تعالی جس چیز کے پاس کہہ دے کہ بندے اگر تو درود پڑھتا ہے تو پھر ہم اپنا عذاب عتاب بھی تجھ پہ بھیجیں تو وہ بھی رحمتوں میں بدل جائے گا، ہوگا ہی نہیں تجھ پہ عذاب اور عتاب۔ جہنم کی آگ نہ چھو سکے درود پڑھنے والوں کو، جہنم حرام، درود پڑھنے والے جہنم پر حرام۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو نواز رہی ہے اپنے بندوں کو، ہر وقت عزتوں سے بھی نواز رہی ہو، تمام ہر اعتبار سے نواز رہی ہو، کر رہی ہو مدد اپنے بندوں کی۔ اور ہم اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے پھریں کہ ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو سب کچھ اچھا کر لیں مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم درود پیش نہ کریں، وہ کسی بھی وہ قابل قبول ہونے کی نہیں وہ اچھائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ منہ سے کہتے ہیں حق تعالیٰ تیرا شکریہ، اس سے کیا شکر ادا ہو جاتا حق تعالیٰ کا؟ نہیں، شکر ادا کرنے کا سب سے معزز طریقہ درود ہے، سب سے زیادہ معزز طریقہ، سب سے زیادہ حرمت درود کی حق تعالیٰ نے رکھی، سب سے زیادہ حرمت۔ آپ اپنے اخلاق اچھے کریں، حدیث مبارکہ کے مطابق بہت حسین بات ہے، مگر آپ کی زندگی میں درود نہیں ہو اور آپ درود سے
آپ لوگوں کو کسی کو ہو حق تعالیٰ نہ کرے، یہاں تو کسی کو نہیں ہے جب بھی بیٹھے محفل میں، مگر اگر اعتراض ہو کسی کو، بہت سے لوگوں کو ہے، بہت سے لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو ہے، اور جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا پیش کرنے پر اعتراض ہوگا، وہ کس حد تک نیچ ہوگا آپ اس کو خود اندازہ لگا لیجیے، وہ ہوگا اور ہوگا۔ اور جو شخص حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرتا ہے، وہ ہے ہی محترم حق تعالیٰ کے حبیب اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب۔ بات تو یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان حق تعالیٰ جل شانہ کا عطا کیا ہوا ہے، وہ یہ غیرت، اس ایمان کے اندر یہ غیرت نہیں، یہ غیرت شامل ہے کہ ہم نہ جوڑیں حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور جوڑنے کا تو حق تعالیٰ کے آگے حکم نہیں، پھیلانے کا حکم ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے۔ انسان کو چاہیے وہ کرے اس بات پہ عمل کہ وہ درود پڑھ کر اپنے حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے حاضر ہو۔ اور سچ بات تو یہی ہے کہ درود جیسی کوئی چیز آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گی، اور سچ بات یہ ہے کہ اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کچھ انسان کو کرنا ہے ان کی امتی کو، تو آپ کے پاس درود سے حسین کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ اس کائنات کے اندر اور نہ کوئی بھاگ۔ کیا کرے گا انسان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوائے درود کے؟ نماز تو آپ ان کے لیے پڑھ نہیں سکتے، صدقہ خیرات آپ ان کے لیے کر نہیں سکتے، کوئی عمل ایسا نہیں کہ آپ وہ کہیں کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کر رہا ہوں۔ آپ سوچ لیجئے حق تعالیٰ جل شانہ کا جو یہ فرمان ہے کہ اے لوگوں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے امتی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر ہمیں سجدے سجود اور رکوع کرتے ہیں، اگر ہماری محبت کا اگر یہ دم بھرتے ہیں رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی اتباع کریں، ہم ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور کیجئے حق تعالیٰ کے فرمان پر، جو ہماری محبت کا دم رکھتے ہیں آپ کی اتباع کریں۔ اب جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہو یا اپنے آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر اپنے آپ کو ناز کرتا ہو، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرے سوائے درود کے؟ اس کے لیے ہے، اس کے پاس ہے کیا اس درود کے سوا؟ تو بندہ تو درود کی کثرت کو کرے، بندہ تو درود کی بات کو بلند کرے۔ درود کن کا ذکر ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ ذکر جو جاری ہی رہے گا ہمیشہ۔ قیامت قائم ہو جائے گی مگر ذکر نہیں ٹھہرے گا، قیامت قائم ہو جائے گی مگر ذکر نہیں ٹھہرے گا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ جس جگہ سے درود پڑھ کے گزر جاتے ہیں وہ جگہ بھی ذاکر ہو جاتی ہے، وہ بھی درود کے مزے لیتی ہے، وہ بھی اس پہ بھی درود کا رنگ حق تعالیٰ جل شانہ ظاہر فرماتے ہیں۔ یہاں سے گزر جائیں گے درود پڑھتے ہوئے، امن امان قائم کر دے گا حق تعالیٰ جل شانہ۔ اس کو کہتے ہیں سلام کی۔ اور سیدھی سی بات ہے، آپ مجھے بیان کیجئے، جو آج لوگ بعض دفعہ وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک وادی جن ہے، وہاں پانی ڈالو تو وہ کشش مدینہ منورہ ہے، تو وہ مدینہ منورہ کی جانب وہ جگہیں کھینچتی ہیں۔ وہ واقعہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کسی شخص نے آپ سے فرمایا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حق تعالیٰ جل شانہ کے نبی ہیں تو مجھے بیان کیجئے، میں ایمان لے آؤں گا۔ اور اگر اس نے کوئی شرط رکھی کہ اگر یہ درخت کچھ کہہ دے تو میں ایمان لے آؤں گا، تو آپ نے فرمایا اچھا، اس درخت کو ایک درخت ہوگا اس طرف۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کو اشارہ فرمایا تو اس درخت کھنچ کے چلا آیا، اور اس نے آگے گواہی بھی دی کہ ہاں یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے نبی ہے اور یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تو ایمان لے آیا، وہ تو لایا ہی لایا ایمان، مگر جو وہ اشارہ مبارکہ کی تاثیر جو آج سے 1450 سال پہلے حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لوگ آج تک اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، آج بھی وہاں اپنے طریقوں سے وہ چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی پانی ڈالتا ہے تو پانی مدینہ منورہ کی جانب کھینچا چلا آتا ہے، کوئی اپنی گاڑی کو بند کرتا ہے، میں خود بھی میں گواہ ہوں اس چیز کا، جب دیکھ چکا ہوں، کوئی گاڑی بند کر دے تو وہ اور اونچائی پہ جائے گی تو سلو ہونا چاہیے بلکہ وہ تیز ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کشش، وہ اشارہ مبارکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔
پھر مجھے بتائیے کہ آج جو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم فرما رہے ہوں، کہہ رہے ہوں، تو کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام مبارکہ کا اثر آپ پر نہیں ہوگا؟ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جو اشارہ مبارکہ فرمایا گیا تھا، آج بھی وہ تاثیر مبارکہ بہو ویسی کی ویسی محترم قائم اور دائم ہے۔ حالانکہ آپ نے درخت کو اشارہ فرمایا، تو اس درخت سے کہیں کروڑوں درجے بڑھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے محبت فرماتے ہیں بے حد۔ ہم صرف حق تعالی ہی کی محبت کے حقدار تھوڑی ہیں، ہم تو حق تعالی کی محبت کے بھی حقدار ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی ہم حقدار ہیں، حدوں سے بھی زیادہ۔ اب اپنی خطا و یاد کرو، کچھ کرو، وہ اور بات ہے، چھپا رکھا ہے حق تعالی نے، مگر دیکھو وہ اشارہ مبارکہ کی تاثیر آج بھی قائم ہے۔ تو جو آج آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پڑھتے ہو، اور ہو بہو آج تر و تازہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب فرماتے ہو کہ میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجو، تو کیا ان کے سلام مبارکہ کا اثر آج ہم پہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یہ جو آج آپ کو جانور پسند آ رہے ہیں، یہ جو آج آپ کو پرندے پسند آتے ہیں، آپ کو خام خواہ بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں آتا، آپ جو یہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں نا، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں مذاق کرنا بہت کوئی بری بات ہے، لوگ تو ہے ہی ان کی عقل پہ پتہ نہیں پتھر مارا کسی نے، تالے لگے پڑے۔ مذاق کرنا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر کیسے اگر دو مسلمان مومن آپس میں ہنس کے بات کر رہے ہوں تو کیا وہ عبادت نہیں ہوئی؟ کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے، اپنی امتیوں سے ہنس کے مسکرا کے بات نہیں کرتے تھے؟ کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی مذاق نہیں فرمایا؟ بے شک فرمایا، آپ مذاق فرماتے تھے۔ مذاق اڑانا الگ بات ہے، مذاق کرنا اور بات ہے۔ اور یقین کیجئے یہ جو ساری چیزیں آپ کو فطرتاً آپ کے دل کو اچھی لگنے لگ گئی ہے، یہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام مبارکہ کی برکت جو آپ پر نازل ہو رہی، ہم سب درود پڑھنے والے پر۔ میں آپ کو وہ حکم مبارکہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارکہ بیان کر رہا ہوں کہ اے لوگوں جو مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں ان سب سے بہت خوش ہوں۔ آپ سب کے نام، آپ سب کے چہرے آج بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی درود پڑھنے والا روز محشر حق تعالی جل شانہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور حاضر ہونے کے بعد حق تعالی جل شانہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوگا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے نام سے پکاریں گے۔ کیسے پکاریں گے؟ وہ امت ہی پوچھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ فرمائیں گے تو جو زندگی میں مجھ پر درود پیش کیا کرتا تھا وہ تیرے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے صرف نام ہی نہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں کو بھی ہمارے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارے چہروں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اب آپ کچھ بھی اپنا اچھا کر لو، آپ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار بنا لو، سب کچھ اپنے آپ کو فٹ رکھو، اور درود آپ کی زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں درود ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں سب کچھ ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ درود سے کوئی چیز حسین نہیں ہے، اگر ہے کوئی چیز حسین درود سے زیادہ تو ایک حق تعالی جل شانہ خود ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ بس ہم تو بہت، یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کے سلام مبارکہ کی، ان کے اشارہ مبارکہ کی تاثیر آج بھی قائم ہے۔ وہ اشارہ مبارکہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، وہ درخت کھینچ کے چلا آیا، اس نے گواہی دی کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی یہودی تھا، کوئی غیر مسلم، اس کو ایمان میں آیا۔ اور جو آج ہم پر سلام ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں جس طرح حق تعالی جل شانہ ہم سے روز بروز خوش ہو رہے ہیں، ویسی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے روز خوش ہو رہے ہیں۔
روز آپ جو درود پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے جو کل پڑھا گیا تھا اس کی اور تعداد ہوئی، آج اس تعداد میں اضافہ ہوگا، وہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پیش ہوگا، تو پھر خوشی بھی بڑھ رہی ہے حق تعالیٰ کی بھی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم پہ جو سلام ہو رہا اس کی تعظیم، اس کی کہہ لو کہ اس کا اثر ہم پر ہے، بہت حد سے زیادہ ہے اثر مبارکہ. یہ بلیوں کو پسند کر لینا، جانوروں کو پسند کر لینا، یہ بھی آپ کو مذاق آپس میں کر لینا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے نہ کہ یہ کہ آپ کو آپ جو بیٹھے ہوں آپ کو بہت اپنے آپ کو کوئی اپنے آپ کو بڑا پیر فقیر جاننا. یہ پیر فقیری بھی ایسی ہے، یہ نارمل ہے. اگر وہ اصلی پیر فقیری کی بات نہیں کر رہا، وہ اور چیز ہے، وہ تو جائز ہے، اچھی بات ہے، مگر عام بات آپ حیضے کی بات کر رہا ہوں، دینداری کے حیضے کی. انسان کا دل اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ درود ہے، وہ درود ہے. اور ظاہر سی بات ہے حق تعالیٰ جل شانہ جس دل میں سماتے ہو، کوئی انکار کرے گا اس چیز کا کہ جس کے منہ پہ زبان پہ درود ہو حق تعالیٰ اس کے دل میں نہ ہو؟ کوئی کہہ سکے گا؟ اور جو کہے گا وہ ہے ہی وہ منافق، اس کی تو کوئی اوقات نہیں. اور جس نے کہا کہ ہاں حق تعالیٰ جل شانہ کی یا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث کو جھٹلائیں یا پھر حدیث مبارکہ کا انکار کریں، تو آپ خود بتائیے آپ کیا ہوئے آپ سب. یقیناً آپ ایسے نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً ایسے نہیں ہیں. حق تعالیٰ کسی غیر کو اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی اجازت نہیں عطا فرماتے. حق تعالیٰ جل شانہ ہے وہ درود تو پڑھاتا ہی اس سے ہے جس کو وہ پسند کرے، جسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہوں، جس پر حق تعالیٰ کی رحمتیں خاص ہوں، وہ پڑھتا ہے درود. ہم پر تو بس حق تعالیٰ اپنی رحمتوں کو خصوصیت سے نازل فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں ہم سے اپنے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کو کثرت سے پڑھنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. اور آپ یقین کیجئے، آپ یہ جو چیز جانتے ہیں درود کے متعلق، آپ کو میں کہتا ہوں آپ درود کو بڑھائیے، آپ درود کے بارے میں لوگوں کو بیان کیجئے، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ آپ کو حق تعالیٰ نے کس کام میں لگا رکھا ہے. اس سے اوپر کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی درود سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہے. جو حق تعالیٰ کی اپنی چیز ہو، جو اپنی ذمہ کر رکھی ہو، وہ کیا چیز ہوگی؟ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے لیے بنا رکھی ہو کہ میں کہتا ہوں اپنے پیارے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ، وہ کیا چیز ہوگی؟ بات تو یہی ہے کہ حق تعالیٰ ہم تمام درود پڑھنے والوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے، اور ہم پر یہ رحمت برسائے کہ ہم ساری زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام پیش کرتے رہیں. اور جب بھی حق تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وقت کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ آواز ضرور پڑھیے.
اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنی شان کے مطابق اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان مبارکہ پر ان کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے انہی کی شان اس درود کو آپ پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور آپ اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے اور صدقے میں ساری زندگی درود شریف کی کثرت کرنے کی ہم سب کو تو توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو مجھ پر اور ہم تمام درود شریف پڑھنے والوں پر اپنی رحمتوں کو خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کثرت سے اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی تو ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیری رحمتوں سے ہماری سانسیں رکیں ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو تو ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں تو ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے تو ان سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو امتحان دے رہے ہوں یا پھر امتحان کی تیاری کر رہے ہوں ان کے امتحانوں کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی مدد اپنی رحمتوں سے خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہم سب کے رزق میں روزی میں روٹی میں صحت تندرستی اور شفاء کاملہ میں ہم سب کو برکت عظیم عطا فرما دیجیے۔ اور تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ اپنے پیارے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے اور صدقے میں ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمانا، اور جب بھی تیری رحمتوں سے ہماری سانس روکے ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.